مطلب پیش خدمت ہے کہ کسی کے اشاروں پہ چلنے لگا ہے، کسی کے اشاروں پہ چلنے لگا ہے، یہ دل اپنی فطرت بدلنے لگا ہے، یہ دل اپنی فطرت بدلنے لگا ہے۔ اور یہ شعر، میں بے تاب ہوں تو توجہ تو دے کچھ، میں بے تاب ہوں تو توجہ تو دے کچھ، سوال ایک لبوں پر مچلنے لگا ہے۔ واہ واہ واہ۔ مجھے دیکھ کر اس کا حیرت سے کہنا، مجھے دیکھ کر اس کا حیرت سے کہنا، ارے اب تو کچھ کچھ سنبھلنے لگا ہے۔ اور مقطع، تجھے سرخ رو جب سے دیکھا ہے احمد، تجھے سرخ رو جب سے دیکھا ہے احمد، زمان اپنی رنگت بدلنے لگا ہے، کسی کے اشاروں پہ چلنے لگا ہے۔ بہت خوب۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹاک، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان چشمہ فاروقی۔ آج جس شخصیت کو لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوئی ہوں، آپ کا تعلق رامپور سے ہے۔ آپ گزشتہ 30 سال سے دہلی میں مقیم ہیں۔ آپ نے جواہر لال یونیورسٹی سے اردو میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ ریڈیو سے بھی منسلک رہے ہیں۔ اس وقت آپ ہندوستان کے ایک اہم ادارے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں، نیشنل اوپن اسکول، جس کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا۔ باقی ہم انہی سے جانیں گے ان کے بارے میں۔ آپ ہیں محترم جناب شعیب رضا خان صاحب۔ شعیب رضا خان صاحب، آپ کا اردو ٹاک میں استقبال ہے۔ چشمہ صاحبہ بہت شکریہ، اور ہمارے تمام جتنے بھی ناظرین ہیں ان کا بھی میں بے حد ممنون ہوں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ شکریہ شعیب بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا ادبی سفر یا آپ کا ابتدائی سفر سے لے کر آج تک کے مختصر حالات ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بہت دلچسپ سفر ہے، اور جب میں بہت چھوٹا تھا اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو اس وقت میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، یعنی ڈاکٹر میں علاج کرنے والا ڈاکٹر۔ تو وہیں سے پھر اسی طرح کی پڑھائی لکھائی شروع کی، لیکن بی ایس سی تک آتے آتے کھیلوں میں زیادہ پڑ گیا، کرکٹ، ہاکی اور تب کھیلنے لگا۔ اور چونکہ سائنس میں پڑھنے کے لیے تو ہر وقت چاہیے آپ کو، تو بی ایس سی میں 3 ڈنڈے آ گئے، یعنی 3rd ڈویژن آئی۔ تو جو ڈاکٹری کا سپنا تھا، جو خواب تھا، وہ بہت جلدی چکنا چور ہوا۔ اور چونکہ والد صاحب نے گھر پہ مجھے اردو پڑھائی تھی تو اردو زبان مجھے آتی تھی، تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور میں نے پرائیویٹ ایم اے کا فارم بھر دیا۔ اور ایک استاد ہمارے رامپور میں ہیں، ڈاکٹر حسن احمد نظامی صاحب، تو جب امتحان بہت قریب ہوئے تو مجھے معلوم ہوا کہ نظامی صاحب اپنے گھر پہ تیاری کراتے ہیں اور چائے بھی پلاتے ہیں، مفت میں کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ کیا بات ہے! ہم نے کہا ایسے استاد، خیر ہم گئے تو واقعی ویسے ہی نکلے، اور انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم کل سے آنا شروع کر دو۔ اور انہوں نے کہا کہ بس جو میں بول رہا ہوں تمہیں زبان آتی ہے، لٹریچر میں بول رہا ہوں تم سنتے رہو۔ اور پورا لٹریچر انہوں نے، جو ایم اے کے پریویس کے 4 پیپر تھے، اس کا انہوں نے، میں نے پہلے ہی سال میں 62% نمبر آ گئے۔ کیا بات ہے! تو ہم تو بڑے خوش ہوئے، چونکہ 3rd ڈویژن سے 1st ڈویژن پہ آ گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے ایم اے میں ٹاپ کیا، روہیل کھنڈ یونیورسٹی ٹاپ کی، اور انہوں نے اسی درمیان میں مجھے JNU کی تیاری کرائی اور کہا کہ جناب آپ کو PhD کرنا ہے۔ میں نے کہا جناب میں ادب کے معاملے میں بہت بے ادب ہوں، زبان جانتا ہوں، کیوں آپ؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، جو آپ سے کہا جا رہا ہے وہ آپ کیجیے۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ وہ نیشنل لیول کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں کافی ہزاروں طالب علم بیٹھتے ہیں، اور 12 لوگوں کا اس میں سلیکشن اس زمانے میں ہوتا تھا، اور اس میں 12 لوگوں میں اس خاکسار کا سلیکشن ہوا، اور اس میں بھی پہلا نمبر تھا۔ اور وہاں سے اس طریقے سے JNU آ کے MPhil PhD سب کیا۔ ریڈیو پہلے سے ہی میں کرتا تھا، آل انڈیا ریڈیو رامپور سے، یہاں آ کے اور موقع ملا اردو سروس پہ، ٹیلی ویژن بھی کرنے لگا، جو اردو کے جتنے پروگرام تھے۔
कहने का मतलब जितने भी चैनल थे, रेडियो, टीवी, सब पे हमने प्रोग्राम किए, एमफिल पीएचडी भी किया। और जिस इदारे में मैं काम करता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अब इसका नाम है, पहले आपने सही कहा नेशनल ओपन स्कूल था। यहाँ पर भी चूँकि बच्चों के लिए रेडियो टेलीविज़न के प्रोग्राम होते हैं, इग्नू में भी प्रोग्राम होते हैं, वहाँ भी हम सीबीएसई के एक्सपर्ट रहे हैं, अभी भी हैं, और अपने यहाँ भी हर महीने 10-12 रेडियो टेलीविज़न के प्रोग्राम होते हैं। तो जो शौक़ मुझे रेडियो पे बोलने का था, टीवी पे, वो शौक़ अभी भी मेरा बदस्तूर जारी है। और साथ साथ ये कि NIOS के जो बुनियादी तौर पर जो ज़बान उर्दू का काम वहाँ पे हुआ, मैं पिछले तकरीबन 24 साल से वहाँ मुंसलिक हूँ। और नेशनल लेवल पर अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू में 10वीं और 12वीं लेवल पर तालीम का इंतज़ाम है। जो किताबें अंग्रेज़ी और हिंदी में बनती हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो उर्दू में ही बनती हैं। हमारे कोई भी तालिब इल्म हिंदुस्तान के किसी कोने से अगर वो 10वीं उर्दू मीडियम में करना चाहता है और वो कहता है कि काश जो है साइंस टेक्नोलॉजी उर्दू में होती, रियाजी उर्दू में होती, या सोशल साइंस उर्दू में होती, या मास कम्युनिकेशन, या कंप्यूटर, या लाइब्रेरी साइंस, है सब कुछ उर्दू मीडियम में। सारे मज़ामीन की किताबें 10वीं और 12वीं में हैं, बेसिक एजुकेशन में हैं। कोई भी तालिब इल्म हिंदुस्तान के किसी भी कोने से ये तालीम हासिल कर सकता है। और ये सारी किताबें मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरे ज़रिए बनवाई हैं हमने लोगों को। एक्सपर्ट जो हमारे जामिया से, DU से, JNU से, अलीगढ़ से, डिफरेंट स्कूलों से और यूनिवर्सिटीज़ से जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे मिलकर हमने किताबें बनवाई हैं। और साथ ही जो ऑडियो वीडियो प्रोग्राम है, उसमें भी हम एक्सपर्ट के तौर पर लोगों को बुलाते हैं। मैं ख़ुद भी बहुत सारे प्रोग्राम करता हूँ और लोगों को हम उससे मुंसलिक करते हैं। तो ये तो एक वो सफ़र है जो मैंने आपको बताया, रामपुर से चलकर मैं NIOS तक पहुंचा। लेकिन साथ साथ लिखने का सिलसिला भी शुरू हुआ। और ऐसे ही मैं एक दिन गुजर रहा था रामपुर में, जब MA कर रहा था, तो मैंने देखा वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है किसी फिल्म का, और उसको देखकर मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया, बेहयाई तेरा आसरा। और ये मैंने पहला मजमून लिखा, और रामपुर के सबसे बड़े पेपर में जब ये छपा, तो जब हम अपने उस्ताद के पास लेकर गए कि साहब देखिए मेरा मजमून छपा है, तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है ये क्या है? ये तुमने ईशाइया लिखा है। अच्छा। तो पहली बार मुझे, उस वक्त तक मैंने कहा ना कि मैं बेअदब था अदब के मामले में, और उस वक्त आया था साइंस छोड़ के, तो वहाँ से मेरा ये ईशाइया लिखने का भी सिलसिला शुरू हुआ। बहुत सारे अब तो ईशाई लिखे, शायरी भी थोड़ी बहुत की है, और खूब सारे मुशायरे अटेंड किए जब तालिब इल्मी के ज़माने में। अब चूँकि वक्त बहुत कम मिलता है, और मैं चाहता हूँ कि जो वक्त हमारे पास है वो हमारे उर्दू ज़बान के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए हम सर्व करें। एक गज़ल सुनाने के लिए अगर कहीं हमें मुशायरे में जाना होता है तो हमारे 1-2 दिन लग जाते हैं उसमें, तो काफ़ी वक्त लगता है। तो मैंने कोशिश की है पिछले कई बरसों से कि मुशायरों में और शेरी नशिस्तों में बहुत कम शिरकत करता हूँ। लेकिन अगर कोई मोहब्बत करने वाला, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, आप जैसा मोहब्बत करने वाला पकड़ लेता है तो चला भी जाता हूँ। अभी नासिर अजीज़ साबिक हैं, उनके अभी हम एक शेरी नशिस्त हुई बहुत अच्छी, जिसमें लंदन के बहुत मशहूर स्कॉलर आए हुए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनकी 500 या कितनी किताबें हैं, इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है। तो उनके ऑनर में वो प्रोग्राम था, तो उसमें उन्होंने बुलाया था। उसमें खलीलुर रहमान साहब, ख्वाजा इकरामुद्दीन, तमाम लोग थे। तो इस तरह के प्रोग्राम में भी शिरकत होती है। लेकिन ज़्यादा जो हमारा बुनियादी जो मेरा फोकस है वो ये है कि उर्दू ज़बान और तालीम, उर्दू मीडियम में ऐसी तालीम हो कि कोई भी तालिब इल्म जो अंग्रेज़ी या हिंदी में महारत नहीं रखता है और वो पढ़ना चाहता है और कहता है कि काश उर्दू में ये हो, वो है। एक बहुत बड़ी अभी कामयाबी हमें मिली है, हमारे साथ मदारिस के बहुत सारे तालिब इल्म जुड़े हैं। अभी बहुत बड़ी तादाद में NIOS से 10वीं में दाखिला ले रहे हैं मदरसे के तालिब इल्म। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी तकरीबन उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1600-1700 एडमिशन हुए। वो तो ये कोरोना की वजह से बहुत कम मामला है, लेकिन ये जमीयत उलमा हिंद का टारगेट था कि कम से कम 50,000 तालिब इल्म हम इधर एडमिशन कराएं। और उम्मीद है कि अभी उन्होंने गुजरात में, महाराष्ट्र में
اور यूपी में तो कर ही दिया और कर्नाटक में और कई स्टेट में भी वो लॉन्च कर रहे हैं। तो उम्मीद है जल्दी जो उनका पहला टारगेट है कि 50,000 और 50,000 नहीं ये लाखों में जाएगा भी, चूँकि हमारे मदारिस में उर्दू ज़बान में ही मजहबी तालीम भी होती है, उर्दू ज़बान में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो वो तालिब इल्म जो दीनी तालीम हासिल कर रहे थे वो जदीद तालीम की तरफ अगर आ जाते हैं तो इस कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छा होगा। इसलिए होगा कि हमारे जो मदारिस के तालिब इल्म हैं वो बहुत ही ज़हीन होते हैं। अब सोचिए कि जो तालिब इल्म कुरान हिफ्ज़ कर लेता कुरान हिफ्ज़ करता है तो उसके जहन के दरीचे वाह हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो वो क्या नहीं बन सकता, वो IAS बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, बेशक वो क्या नहीं कर सकता है। खाकसार को वालिद साहब ने सिर्फ उर्दू पढ़ा दी थी बचपन में, उस उर्दू पढ़ाने की बिना पे जब मैं BSc में नाकाम हुआ, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, उस उर्दू के बिना पर मैंने MPhil PhD MA उर्दू का, मैं एंकर, कॉम्पेयर, न्यूज़ रीडर, उर्दू का ऑफिसर और आपके सामने इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर और जल्दी डिप्टी डायरेक्टर होने वाले हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुएब साहब, अभी आपने हसन निज़ामी साहब की मेरे सामने बात की और आप एक अहम इदारे से मुंसलिक हैं, तो मेरे जहन में ये सवाल आता है कि आपके टच में बहुत सारे बच्चे शागिर्द आते होंगे, उस्ताद भी आते होंगे, उनके मुक़द्दस रिश्ते पर रोशनी डालिए। देखिए, जो आप ये बताना चाहती हैं कि उस्ताद और तालिब इल्म का जो रिश्ता है वो कितना मुक़द्दस है जी। हकीकत में मैं समझता हूँ कि वालिदैन हमें पैदा करते हैं और हमारी जो पढ़ाई लिखाई, खाने पीने का, कपड़े का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन वाकई उस्ताद जो काम करता है वो बहुत बड़ा काम करता है। मैं नहीं समझता, सही कहा था कबीर ने कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लाभ पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दियो। मैं तो पहले अपने गुरु के पैर छूँगा, क्योंकि इन्होंने तो मुझे बताया कि ईश्वर है, अल्लाह है। तो जो उस्ताद है वो सच में अपने तालिब इल्म को वो चीज़ देता है और ख़ुद वहीं रह जाता है और उसका तालिब इल्म डायरेक्टर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और मिनिस्टर बन जाते हैं, न जाने क्या क्या बनते हैं। तो उस्ताद का जो और तालिब इल्मों का जो रिश्ता है मुक़द्दस तो है ही, लेकिन बहुत मजबूत है। लेकिन अब बहुत कमी आ रही है, क्योंकि आपको याद होगा, आप चूँकि बहुत बड़े खानवादे से आप ताल्लुक़ रखती हैं, ख़ुद आपके यहाँ से एक इतनी अच्छी मैगज़ीन्स आपकी निकलती थी, आपने देखा होगा कि तालीम के साथ तरबियत चलती थी जी जी। अब तरबियत ज़ीरो हो गई है, बल्कि लोग जानते नहीं कि तरबियत क्या होती है। अभी सिर्फ पूरा जोर तालीम पे, और तालीम मतलब क्या? तालीम मतलब मालूमात। आप कुछ साइंस के बारे में जानते हैं, कुछ अंग्रेज़ी आपने सीख ली, कुछ उर्दू सीख ली, कुछ आपने मैथमेटिक्स सीख लिया, तो इसका मतलब हो गया आप बहुत काबिल हो गए? नहीं, मेन चीज़ होती है तरबियत। तरबियत हमें बताती है कि हम अपने वालिदैन से किस तरह बात करें, हम समाज में किस तरह से बात करें, हम ख़वातीन के साथ हमारा सलूक कैसा होना चाहिए, हमारे छोटों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, हमारा बड़ों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए। और ये चीज़ आपने बहुत अहम सवाल पूछा है, और इसको मैं फिर उनकी एक दो बातें निज़ामी साहब की बताऊँगा। मैं कतई नहीं शर्माऊँगा इस बात को कहने की, क्योंकि इससे लोगों को, एक हिंदी का लफ्ज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, प्रेरणा लेनी चाहिए, तहरीक लेनी चाहिए। हमने एक बार उनसे कहा, अपने उस्ताद निज़ामी साहब से, कि एक और उस्ताद थे हमारे, वो इकबाल पढ़ाते थे, वो क्लास नहीं लेते थे। तो मैंने कहा कि सर वो हमारे उस्ताद, वो फ़ौरन समझ गए, बात भी कंप्लीट नहीं करने दी। कहा कि देखो शुएब रज़ा, किसी उस्ताद की किसी दूसरे उस्ताद के सामने कभी बुराई मत करो। और उसके बाद से हमने कभी भी ये ऐसी गांठ बांध ली, ये होता है उस्ताद। हमने एक बार कहा, उन्होंने कई शागिर्द अपने भेजे मेरे बाद JNU, हमने कहा सर एक शागिर्द आपका ऐसा है, इस तरह का, वो इस तरह की हरकतें कर, देखो शुएब रज़ा, एक इसमें का भी होना चाहिए, तुम सबको अपनी तरह क्यों बनाना चाहते हो? बिल्कुल, गांठ बांध ली। तो ये उस्ताद होते हैं कि बहुत छोटे छोटे जुमलों से उन्होंने हमें हमारी तरबियत की, बिल्कुल नहीं डांटा। हम इतने बड़े थे, वो डांटते तो शायद दूसरी तरह की चीज़, लेकिन कितने सलीके से उन्होंने चीज़ों को जो है करना सिखाया। तो ये बहुत मजबूत और पायदार उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है, और बड़ा मुक़द्दस भी है। लेकिन आज इन रिश्तों में बहुत ही
قدروں میں گراوٹ آ چکی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جو بچے ہیں, جو طالب علم ہیں, وہ اپنے والدین سے بھی اچھے طریقے سے سلوک پیش نہیں کرتے اور استادوں سے بھی نہیں کرتے. اور معاف کیجیے گا, مجھے کہنے دیجیے, نظامی صاحب جیسے استاد بھی نہیں ہیں. آج استاد کمی ہے تو دونوں طرف, آج بھی استاد بھی ویسے ہی. پہلے استاد, مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے, تیسری کلاس کا. تیسری کلاس میں ہمارے ہندی کے ایک شرما صاحب ٹیچر تھے اور مجھے دھا بنانا نہیں آتا تھا. تو ایک دن غصے میں انہوں نے مجھے کرسی مار دی اور دھا بنانا سکھا دیا مجھے. تو یہ نفرت نہیں تھی کہ شرما جی نے مجھے نفرت میں کرسی مار دی, یہ محبت تھی کہ یہ چیز کو کیوں نہیں آتی, کیا وجہ, وہ انہوں نے مجھے سکھا دیا. یہ الگ بات ہے چپکے سے بتاؤں, دھا ابھی بھی بنانا اس طریقے سے نہیں آتا ہے جیسے آنا چاہیے, لیکن شرما جی کی وہ محبت, نظامی صاحب کی وہ محبت, اور جتنے استاد تھے جو ہم ہی سے ڈنڈا منگاتے تھے, ہم ہی کو مارنے کے, ہم ہی کو پیٹتے تھے, لیکن ان کی وہ محبت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے. یہ استاد کی نفرت نہیں تھی. دیکھیے بچپن میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کے بچپن میں, آج کل تو بچپن میں بچے ڈرتے ہی نہیں, ہم لوگ بچپن میں ڈرتے تھے اپنے ماں باپ سے, اور بہت سارے بچوں سے ہم بات کرتے تھے. ہم اپنے ماں باپ کو پتہ ہے ظالم سمجھتے تھے, سوچتے تھے ان سے بڑا دشمن کوئی نہیں. لیکن جیسے جیسے ہوش سنبھالا پتہ چلا نہیں, یہی تو سب کچھ ہمارے ہیں. وہی استادوں کو ہم دشمن سمجھتے تھے جو ڈنڈا پکڑتے تھے, جو ڈانٹتے تھے, بعد میں پتہ چلا کہ ارے نہیں, یہی تو سب سے بڑے ہمارے خیر خواہ ہیں. بالکل بالکل. شعیب صاحب, والدین ہمارے تربیت کرتے ہیں, استاد ہمیں تعلیم دیتا ہے. ہماری زندگی میں دونوں کی اہمیت ہونی چاہیے. ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ یہ بہت ہی ایسا سوال آپ نے کیا ہے کہ زیادہ کون ہے. یہ ٹھیک اسی طرح ہیں جیسے اکثر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ غالب بڑا ہے یا میر بڑا ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بڑے شاعروں میں غالب و میر شمار ہوتے ہیں, ایسی استاد اور والدین کی اپنی الگ الگ اہمیت ہے, اور دونوں کی بہت اہمیت ہے. اگر دیکھیے والدین صحیح طریقے سے بچے کی تعلیم کا انتظام نہ کریں, کھانے پینے کا انتظام نہ کریں, کپڑے جوتی کا انتظام نہ کریں, پڑھانے نہ بھیجیں, ٹیوشن کی فیس نہ دیں, اسکول کی فیس نہ دیں, تو ہم استاد تک پہنچ ہی نہیں سکتے. استاد فراہم کون کرتا ہے؟ استاد فراہم کرتا ہے ہمارے والدین کرتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیے ان کا مقام رکھا ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت رکھی ہے, اور باپ کو دروازہ بتایا جنت کا. جی. تو ایسا نہیں ہے, دونوں کی بڑی اہمیت ہے. تو سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ زبان کہاں سے سیکھتا ہے؟ مادری زبان کیوں کہا جاتا ہے؟ ماں دیتی ہے زبان. جو ماں زبان بتاتی ہے وہی بچہ. زبان کی 4 مہارتیں ہوتی ہیں, سننا, بولنا, لکھنا, پڑھنا. تو جو بچہ سنتا ہے ماں سے بولتا ہے, اور جب لکھنا سکھایا جاتا ہے تو پڑھتا ہے. تو وہاں اس کی اہمیت. اگر ماں نے صحیح طریقے سے وہاں پر بچے کو زبان نہیں سکھائی, صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی, وہ بچہ کبھی آگے جا کے کامیاب ہو سکتا ہے, وہ تعلیم میں آگے نکل جائے, لیکن اخلاقیات میں وہ ہمیشہ کمزور رہے گا. اور معاف کرنا, مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, آج کے جو والدین ہیں ان کی یہاں بہت کمی ہے. نہ صرف وہ زبان سکھا رہے ہیں کسی کو, ایک تو ایک بڑا چلن یہ خراب ہو گیا ہے. میں پہلے یہ بہت صاف طور پہ کلیئر کر دوں, میں کسی زبان کے خلاف نہیں ہوں. الحمدللہ ہندی بہت اچھی جانتا ہوں, تقریباً 60-70 ایوارڈ. زبان میں کسی میں کوئی خرابی نہیں ہے. 60-70 ایوارڈ میں ہندی میں اٹھا چکا ہوں, لے چکا ہوں ایوارڈ. اس میں پروگراموں میں انگریزی بھی جانتے ہیں, اردو. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ کوئی زبان سکھاتے ہیں تو مکمل طور پر زبان سکھائیے. یہ جو مکس کر دیتے ہیں نا آپ اس کو, جیسے بچے کو ہمارے گھروں میں کوئی بھی گھر ہو, اردو بول رہے ہیں تو اردو بولیے. اردو زبان اگر آپ بتا دیں تو اس کو بتائیں یہ انگلی ہے, یہ کتا ہے, یہ بلی ہے, یہ چاند ہے, یہ ستارے ہیں. اس کو فنگر, مون, اسٹار یہ سب بتا دیا. آج کا بچہ بکری نہیں جانتا, آج کا بچہ کتا نہیں جانتا, چاند ستارے نہیں جانتا. کیا اچھا شعر کہا تھا ندا فاضلی نے کہ بچوں کے ننھے ہاتھوں میں چاند ستارے رہنے دو, 4 کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے. تو ہوا کیا ہے کہ اس کو سب گڑبڑ کر دیا. دیکھیے انگریزی زبان, میتھمیٹکس, سائنس, کوئی بھی چیز وہ جا کے اسکول میں سیکھ سکتا ہے.
لیکن جو آپ کی مادری زبان ایک بار، جیسے میں نے کہا نا میرے والد نے مجھے مادری زبان سکھا دی، آج اس مادری زبان کی سکھائے ہوئی کی کھا رہا ہوں میں، اسی کی بنا پر میں آفیسر، اینکر، نیوز ریڈر سب کچھ بنا آج بھی۔ اگر وہ زبان مجھے اردو نہیں آتی تو سوچئے میں کہاں جاتا، میں کمپاؤنڈر بھی نہیں بن سکتا تھا۔ یہ بتائیے کہ کیا کئی زبانوں پر دسترس ہونا ضروری ہے؟ زبان کی بات آپ کر رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا یہ، اور ہمارے جو اردو کے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت اہم سوال ہے یہ۔ ہم اکثر اپنے پروگراموں میں کہتے ہیں، دیکھیے اردو زبان آپ نے جان لی بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو کام کرنا ہے، نوکری کرنی ہے۔ اس وقت کمیونیکیشن کی زبان جو ہے پوری دنیا کے اندر وہ انگریزی ہے، انگریزی جاننا بے حد ضروری ہے۔ لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہماری نیشنل جو قومی زبان ہے ہندی، اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے پاس 3 زبانیں ہمیں جاننا ہی چاہیے۔ اردو ہماری زبان ہے ہی مادری، ہمیں ہندی قومی زبان کے طور پہ سیکھنا چاہیے، اور انگریزی اس لیے سیکھنا چاہیے کہ وہ ایک رابطے کی زبان ہے۔ تو 3 زبانیں اگر کوئی جان لیتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کہیں بھوکا رہ سکتا ہے یا اس کو کام نہیں مل سکتا۔ میرے پاس بہت کام ہے، ٹرانسلیشن کا کام ہے، اور جن لوگوں کو یہ زبانیں خالی صرف جن کو اردو زبان آتی تھی ایک زمانے میں، آپ دیکھیے فلموں میں مجنو سلطان پوری، کیفیات، ایک لمبی فہرست ہے، ان کو انگریزی نہیں آتی تھی، ان کو ہندی بھی نہیں آتی تھی، لیکن صرف اردو زبان آتی تھی، شاعری آتی تھی، انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپیہ کمایا ہے۔ تو ایک زبان، لیکن اب ایک زبان جاننے سے آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو ضرور ہے کہ آپ افسانے لکھتے رہیں، داستان لکھتے رہیں، ناول لکھتے رہیں، شاعری کرتے رہیں، آپ کے حساب سے یہ کم سے کم 3 زبانیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ یس، لیکن اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں، نوکری میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو 3 زبانیں آنا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ سائنس کے فیلڈ میں جا رہے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بایولوجی آنی چاہیے، سائنس آنی چاہیے۔ آرٹس کے فیلڈ میں جا رہے ہیں تو آپ کو ہسٹری آنی چاہیے، سوشولوجی آنی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہیں جہاں ہزاروں طالب علم آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ادھر آ کے مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ جیسے لڑکیوں کا تناسب زیادہ ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ادھر نہیں، یہ تو بہت دن سے ہم دیکھ رہے ہیں جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 25 سال سے میں جہاں تک مجھے یاد ہے میں دیکھ رہا ہوں جی۔ کوئی بھی رزلٹ آتا ہے، CBSE کا رزلٹ آیا یا اتر پردیش بورڈ کا رزلٹ آیا یا NIOS کا رزلٹ آیا، اس میں سبقت لے جاتی ہیں ہماری لڑکیاں ہمیشہ ٹاپ کرنے میں جی۔ اب پوچھیں گے آپ کیوں کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں آج بھی بہت سنسیئر ہیں پڑھنے کے لیے، گھروں سے اتنی وہ باہر نہیں نکلتی جتنے کہ لڑکے ہمیشا اسکول چلے گئے، کالج چلے گئے، اور کالج اسکول میں جا کے بھی زیادہ تر ان کی یہ رہتا ہے مستی، لیکن لڑکی ہمیشہ سنسیئرٹی کے ساتھ، اس کی نظر ہمیشہ پڑھائی پہ ضرور ہوتی ہے، اس کی نظر ہمیشہ ایگزامینیشن پہ ہوتی ہے، امتحان آنے والے ہیں، اگر وہ بیچ میں نہیں بھی اس نے پڑھا ہوتا ہے تو وہ سمٹ جاتی ہے، ایک طریقے سے کونے میں بیٹھ جاتی ہے، پورا دھیان رہتا ہے۔ میرے گھر میں خود میں دیکھتا ہوں، میرا ایک لڑکا ہے، 2 لڑکیاں ہیں، دونوں لڑکیوں کو مجھے کبھی کہنا نہیں پڑتا کہ بھائی آپ کو پڑھنا ہے، کیوں نہیں پڑھ، لیکن اس کو بولنا پڑتا ہے بچے کو، ارے بھائی پڑھائی کیوں نہیں کر رہے ہو، پڑھ لو بیٹھ کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں زیادہ سنسیئر ہیں پڑھنے میں بنسبت لڑکوں کے، اور جب جو زیادہ سنسیئر ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے وہ آگے جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کسی بھی دفتر میں، پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ کا ہو، لڑکیاں آپ کو زیادہ ملیں گی، لڑکے کم ملیں گے۔ یہ ایک طریقے سے اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں اچھا ہو رہا ہے؟ انہی لڑکیوں کے لیے نقصان دہ یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ کسی پوزیشن پہ پہنچ جاتی ہیں تو ان کے معیار کا وہ لڑکا نہیں مل پا رہا ہے ان کو۔ مان لیجیے کوئی لڑکی انجینئر بن گئی، ڈاکٹر بن گئی، اب وہ ڈاکٹر، اس کے معیار کا ڈاکٹر مل نہیں رہا ہے اس کو، اور جو اس کے ساتھی ہیں جن سے اس کی شادی ہو سکتی تھی وہ تو خالی ڈنڈے بجاتے پھر رہے، انہوں نے وہ ڈگری کمپلیٹ نہیں کی جس کو کر رہے ہیں، اور وہ لڑکی اپنے اس مقام تک پہنچ گئی۔ تو ایک نقصان یہ ضرور ہو رہا ہے کہ ان کی شادی میں دقت آ رہی ہے۔ باقی یہ کہ ان کے یہاں کانفیڈینس بہت آیا ہے، اور جو ہمارے یہاں زیادہ رونا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جتنی محبت لڑکوں کو ملتی ہے، جو کھانا پینا لڑکوں کو ملتا ہے وہ لڑکیوں کو بھی برابر سے ملتا ہے۔ وہ سب پیچھے چلی گئی باتیں۔ اور میں یہ ایک چیز اور کلیئر کر دوں آپ کے چینل کے ذریعے کہ جو مسلمانوں پہ الزام ہے کہ وہ لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے، غلط۔ آج شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو، میں رامپور سے تعلق رکھتا ہوں اور بہت چھوٹے شہر سے، اور مسلمانوں کی زیادہ آبادی ہے،
وہاں اگر کوئی دکاندار ہے، وہاں کوئی رکشہ پلر ہے یا کوئی بھی ہے، سب اپنی لڑکی لڑکے کو بہترین تعلیم پڑھا رہا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ مسلمان پڑھاتے نہیں ہیں۔ ایک دور تھا جب لڑکیوں کی طرف توجہ کم تھی، لڑکی چھوڑیے لڑکوں کی طرف کم توجہ تھی۔ جب پہلے لڑکوں کو پڑھایا، پھر دھیرے دھیرے ان کو اہمیت کا پتہ چلا۔ آج لڑکیاں اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں، چھوٹے شہروں میں بھی، رامپور میں اور دوسری جگہوں پہ بھی، بھوپال میں یا کہیں بھی جو بڑے روایتی شہر ہیں، نوابی شہر ہیں، وہاں بھی لڑکیوں کے اندر خوب کانفیڈینس ہے اور پڑھائی لکھائی اچھی ڈگریاں ہیں، نوکری میں ہیں۔ وہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں جو ہیں نوکری میں ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ صاحب یہ ہر کمیونٹی کی لڑکی پڑھ رہی ہے، لیکن لڑکی زیادہ سنسیئرٹی کے ساتھ پڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو رہی ہے۔ اب آپ کی دوسری زندگی کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ جب آپ نے پہلا مضمون لکھا تو وہ انشائیہ تھا، جو آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن آپ ادب سے تو کافی زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے انشائیہ کے علاوہ آپ نے اور کیا کیا تحریر فرمایا ہے؟ دیکھیے، زیادہ تر تو یہی تھا کہ انشائیے میں نے لکھے ہیں اور کچھ مضامین لکھے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو مختلف موضوعات پہ جو سیمینار ہوتے ہیں ادب میں، اس میں نے کئی پیپر لکھے ہیں، اور فاصلاتی نظام تعلیم اور اردو جو ہے اس پہ بہت سارے پیپر لکھے ہیں میں نے انٹرنیشنل سیمیناروں میں، اور زیادہ میں نے صدارت کی ہے اور کمپیئرنگ بہت کی ہے سیمینارز کی، جیسے ریڈیو ٹیلی ویژن پہ کی ہے۔ ایسے مجھ سے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم آپ سے کمپیئرنگ سیمینار کی کرانا چاہتے ہیں، چونکہ میں کمپیئر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ کمپیئرنگ جو ہے وہ کرنا چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ امریکہ یا دوسرے کنٹریز میں دیکھیے، جو سیمینار ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے جو صدارت کرتا ہے وہی کمپیئرنگ کرتا ہے، وہاں الگ سے کمپیئر نہیں ہوتا۔ یہ پتہ نہیں ہمارے یہاں کہاں سے رواج آیا ہے کہ کمپیئر الگ ہوتا ہے۔ جو پرزائڈ کرتا ہے، جو صدارت کرتا ہے سیمینار کی، وہی کمپیئرنگ کرتا ہے، تو یہ بڑی چیز ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے کم سے کم، مجھے یاد نہیں کہ میں نے 60 70 یا 80 پروگراموں میں صدارت کی ہے، اور 200-250 سے زیادہ سیمیناروں کی نظامت کی ہے، 25-30 ہزار ریڈیو ٹیلی ویژن پروگراموں کی نظامت کی ہے۔ ایک سوال اور میرے ذہن میں آ گیا اتفاق سے کہ تعلیم میں یہ فاصلاتی نظام کا جو سلسلہ ہے، یہ کیا، اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ دراصل یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، یہ بہترین کانسیپٹ ہے۔ یہ دراصل پہلے ہمارے دنیا کے اور ملکوں میں یونیورسٹیز ہمیشہ رہی ہیں فاصلاتی نظام تعلیم کی، اور ہمارے یہاں بھی سب سے پہلے اندرا گاندھی نیشنل اوپن شروع ہوئی۔ لیکن اسکولنگ میں جب یہ خیال آیا تو بڑا اچھا خیال تھا یہ۔ پہلے اس کو تجربے کے طور پہ CBSE کے ساتھ 1979 میں اس کو رکھا گیا کہ دیکھیں چلا کے، جب یہ 10 سال اس لائق ہو گیا تو 23 نومبر 1989 کو الگ سے نیشنل اوپن اسکول بنایا گیا۔ اس کے پیچھے خاص مقصد یہ تھا کہ جو طالب علم کسی وجہ سے نامساعد حالات کی بنا پہ اچانک وہ پڑھائی کر رہے تھے، ان کے پر کوئی آفت آ گئی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی پہ ذمہ داری رہی اور وہ کام میں لگ گئے، نوکری کرنے لگ گئے، ایسے طالب علم جو پڑھنا چاہتے ہیں، بیسیکلی تو یہی اس کا کانسیپٹ تھا کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں اور کام میں لگ گئے اور ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو وہ پڑھائی کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ کتابیں اس طرح کی بنائی گئیں کہ وہ اپنے جس جگہ پہ کام کرتے ہیں وہ فرصت کے لمحات میں بیٹھیں اور وہ کتابوں کا مطالعہ کریں اور آرام سے کریں۔ جیسے NIS میں 10ویں یا 12ویں کرنے کے لیے آپ کا 5 سال کے لیے ایڈمیشن ہو جاتا ہے، تو ان 5 برسوں میں آپ چاہیں تو 1 سال میں 5 مضامین پاس کر لیں، یا 2 کر کے جس دن آپ نے 5 مضامین پاس کر لیے اس دن آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ پھر اس میں یہ ہوا کہ جو ریگولر سسٹم میں بچے جو آتے ہیں، سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا ہے، لیکن کچھ بچے سلو لرنر ہوتے ہیں، جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ ریگولر سسٹم میں کیا ہوتا ہے، 50 بچے کلاس میں بیٹھے ہیں، ٹیچر آئے، انہوں نے آ کے 50 کو ایک بات بتا دی، 10 کو سمجھ میں آیا، 40 کی سمجھ میں آیا۔ تو وہاں بھی جو سلو لرنر ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، جو ڈراپ آؤٹ بچے تھے وہ بھی NIS کے ساتھ جڑے، وہ بھی IGNOU کے ساتھ جڑے۔ اس طریقے سے یہ ہوا کہ جو گیپ تھا تعلیم کا
وہ جو رہ رہا تھا کم ہو گیا وہ یا کم ہو گیا، اور بڑی تعداد میں ابھی جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس میں تو پورا پیٹرن ہی جو ہے اس میں NIS کو لے کے رکھا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں آزادی یہ ہے کہ آپ ہسٹری کے ساتھ کیمسٹری پڑھ سکتے ہیں اور کوئی ووکیشنل سبجیکٹ لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب نیو ایجوکیشن پالیسی میں یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک ووکیشنل سبجیکٹ لینا ہی ہوگا اور کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے پہلے ہمارے یہاں میتھمیٹکس کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو یہاں بھی کسی قسم کی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ میتھمیٹکس پڑھیے، یہ پڑھیے، کوئی بھی آپ پڑھیے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، لیکن وہ طالب علم جو آگے اپنا کیریئر اس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں، لائک ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو وہ PCB لے کے ہی پڑھتے ہیں، فزکس کیمسٹری بایولوجی، جو انجینئر بننا چاہتے ہیں وہ PCM لے کے آگے بڑھتے ہیں، جو آرٹ کے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں وہ آرٹ کے سبجیکٹ لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے فاصلاتی نظام تعلیم کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت غضب کا ہے، اور اس کے پیچھے یہی ہے کہ کوئی بھی بچہ تعلیم سے چھوٹے نہیں۔ یہ سرکار کی، گورنمنٹ کی بہت اچھی پالیسی ہے۔ شعیب صاحب، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم اور اس کے ساتھ آپ کی صنعتی تعلیم، ان تینوں میں کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ دیکھیے یہ تو ہمارے یہاں عجیب و غریب کانسیپٹ بنا دیا، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم۔ دینی تعلیم تو ہے ہمارے پاس، جو تعلیم ہے اس میں یہ فرق نہیں تھا، اس کو فرق کو کیا گیا۔ 1857 تک جو مدارس تھے اس میں آپ دیکھیے دینی دنیاوی سب چلتا تھا، وہاں ریاضی بھی پڑھائی جاتی تھی، وہاں سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی۔ یہ بعد میں انگریزوں نے اس میں بدماشی کی اور دونوں کے بیچ ایک فاصلہ پیدا کرنے کے لیے الگ الگ کیا۔ آپ جانتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعلیم لینے کے لیے چین تک جانا پڑے تو جاؤ، تو کیا وہ اسلام کی بات کر رہے تھے؟ اسلامی تعلیم کی، دینی تعلیم؟ دینی تو آپ نے دے دی تھی۔ اس کا مطلب ہے، اس جملے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین تک جانا پڑے تو آپ جاؤ۔ اچھا ایک اور چیز دیکھیے، آپ کی جب لڑائیاں ہوتی تھیں اور دشمنوں کو آپ گرفتار کر لیتے تھے تو پتہ ہے آپ کیا سزا دیتے تھے؟ اتنی خوبصورت سزا دیتے تھے، پوچھتے تھے کس کو کیا آتا ہے، کسی نے بتایا مجھے ریاضی، تو آپ اس کو مسلمانوں کو ان سے ریاضی اور سائنس اور سب پڑھواتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی تعلیم کی اہمیت ہے۔ دین دنیا ایک تو گڑبڑ نہیں ہے، اور یہاں تو پہلی آیت ہی اللہ نے اتاری، اقرا، پڑھنے کی بات کی، علم الانسان ما لم یعلم کی بات کی۔ تو اس کو الگ کر کے قطعی نہیں دیکھنا چاہیے کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے۔ ہمیں جو میں ماڈرن ایجوکیشن میں ہوں تو کیا مجھے دین نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ بالکل، اگر مجھے دین نہیں معلوم ہوگا تو میں مسلمان کیسے رہوں گا، میں کیسے دین کی باتوں پہ چلوں گا؟ تو دونوں کو اسی طریقے سے جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو بھی جدید تعلیم میں رہنا چاہیے، اور الحمدللہ آ رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا آپ کو۔ یہ گیپ ہوا 70 برسوں میں، یہ گیپ ضرور ہوا کہ دونوں کے بیچ گیپ رہا۔ مدرسے والے اپنی دینی تعلیم حاصل کرتے رہے اور جو دوسرے تھے وہ جدید تعلیم حاصل کرتے رہے، اور دونوں کے بیچ ایک فریکشن ہو گیا، ایک خلیج پیدا ہو گئی، اور اس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو برا سمجھنے لگے۔ شعیب بھائی، ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ظاہر آپ کی آج کی بات چیت سے کافی مستفید رہے ہوں گے، اور امید ہے کہ ان کی سب کام آئے گا، اور انشاءاللہ پھر کوئی موقع ہوگا ضرور بلاؤں گی۔ لیکن مجھے یہ معلوم کہ آپ بہت بہترین شاعر بھی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ اردو ٹاک کے ناظرین کو اپنی کوئی غزل کا چند اشعاری۔ نہیں، میں بالکل، آپ نے کہا ہے تو ضرور میں پیش کر دیتا ہوں 2-3 شعر۔ ایک تو میں تحت میں سنا دیتا ہوں، اور ایک آدھا آپ اجازت دیں گی تو بالکل اجازت سنا دوں گا میں۔ ایک شعر ہے کہ اکثر لوگ باہر چلے جاتے ہیں نوکری کے سلسلے میں ہندوستان سے، تو اس پہ ایک شعر کہا تھا میں نے، غزل تو نہیں ہو پائی پوری، کہ میرے بچے میری صورت کو ترسے، میرے بچے میری صورت کو ترسے، میرے بچے میری صورت کو ترسے، تبھی تو گھر بھرا ہے مال و زر سے۔ کیا بات ہے! میرے بچے میری صورت کو ترسے، تبھی تو گھر بھرا ہے مال و زر سے۔ کتنی سچائی آپ کے اس شعر میں۔ ایک شعر ہے کہ جذبات کی گرمی سے پگھل جاتے ہیں پتھر، جذبات کی گرمی سے پگھل جاتے ہیں پتھر، آئینہ دل اس کی خبر کیوں نہیں دیتا۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور ایک شعر ہے کہ نہ جانے کس جنم کی پیاس ہے یہ، سمندر آ میرے پیالے میں بھر جا۔ واہ۔ اور ایک شعر اور کہ ذرا سی کھڑکیاں کھولی تھیں اس نے، ندیدے گھر میں آئے جا رہے ہیں، اس نے اب تلک کھیلا کھیل حکمرانی کا، اب جو میری باری ہے شور کیوں مچاتا ہے۔ بہت خوب۔ اور ایک طالب علمی کے زمانے کا شعر یاد آ گیا کہ بن تیرے میرا کوئی تعارف نہیں جانا، پہچان میری مجھ کو بتانے کے لیے آ۔ بہت شکریہ۔
اردو ٹاک کے ناظرین کے لیے کوئی اہم پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے اہم پیغام یہ ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر جو ایک مہاماری ہے کرونا ہے، اس میں ہمارے خاص طور سے جو نوجوان لوگ ہیں، لڑکے لڑکیاں اور جو تعلیمی یافتہ ہیں، جو ابھی منسلک نہیں ہیں، اپنے کیریئر کو لے کے پریشان ہیں اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو میں سبھی سے کہوں گا، بزرگوں سے، بچوں سے، جوانوں سے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی ضرور پردہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں، وہ ہمیں نہیں ظاہر ہے، بالکل۔ تو ہم ایک یقین کے ساتھ آگے بڑھیں اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں، اس میں کسی طرح کی مایوسی نہ لائیں، اس میں پریشان نہیں ہوں، اور جس کو جو ذرائع مل رہے ہیں وہ آگے بڑھے۔ تعلیم کا ہے، نوکری کا ہے، یا آپ کا بزنس کا ہے، کوئی کام ہے، ٹھیک ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دور بھی کر دیتے ہیں، تو آپ پریشان نہیں ہوں۔ خاص طور سے نوجوان جو ہے، ایک ڈپریشن ایک لفظ جو ہے آج کل بہت چلا ہوا ہے، تو یہ ڈپریشن کیا ہے؟ وہی مایوسی ہے۔ تو ڈپریشن وغیرہ سے نکلے، اور جو لوگ بھی ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ بھی ہیں اور جس خدا پہ یقین رکھتے ہیں، جس کو ایشور مانتے ہیں، جس کو اللہ مانتے ہیں، اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑیں نہیں، پکڑ کے رکھیں۔ آپ کو میں یقین دلا رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ مایوسی میں نہیں جا سکتے اگر آپ اپنے ایشور بھگوان اللہ کو عقیدت رکھتے ہیں، عقیدت اور سختی کے ساتھ مانتے ہیں، یقیناً آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا اس سے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی ظاہر ہے آپ کی بات چیت سے مکمل متفق ہوں گے، اور انشاءاللہ کبھی ہمیں ضرورت ہوئی تو آپ کو زحمت دیں گے، اور جو ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو روبرو کرانے کا مجھے موقع ملے گا۔ میں بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ کے چینل کا، کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، بہت شکریہ۔